السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان مستنصر حسین تارڑ کا لکھا ہوا ناول راکھ ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے سامنے اس ناول کا فنی جائزہ پیش کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے فکری جائزے پر بات ہوگی۔ فنی جائزہ: مستنصر حسین تارڑ کا ناول راکھ اردو ادب کا ایک اہم اور منفرد ناول ہے جسے فنی اعتبار سے اردو ناول نگاری کے اعلیٰ ترین نمونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس ناول کا فنی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پلاٹ ناول کا بنیادی جز ہے۔ پلاٹ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ناول کی کہانی حقیقت کے قریب ہو۔ راکھ ناول کا آغاز تارڑ صاحب نے اختتام سے کیا اور اس میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا، یعنی پہلے کہانی کے اینڈ کو انہوں نے پیش کیا، پھر فلیش بیک کی تکنیک کی بدولت واپس پیچھے کی طرف چلے گئے۔ فلیش بیک کہتے ہیں واپس جانا۔ آغاز انہوں نے مشاہد کی شادی کے بعد سے کیا، پھر ماضی میں جا کر اس کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا۔ مشاہد ایک کردار ہے اس میں۔ اس ناول کا پلاٹ کہانی کے ذریعے آگے نہیں بڑھتا بلکہ کرداروں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ ناول کا اختتام المناک ہے۔ ناول کا آغاز سے ہی کرداروں کی زندگی بیزاری سے بھری پڑی ہے۔ یہ کردار ساری کہانی میں الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس میں کردار زندگی کو بسر نہیں کرتے بلکہ زندگی انہیں بسر کرتی ہے، یعنی جتنے بھی کردار ہیں اس ناول کے اندر غم و الم کا شکار ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ تارڑ نے ناول کے مختلف واقعات اور کرداروں کو ایک مربوط اور منظم انداز میں پیش کیا ہے جس سے کہانی میں تسلسل اور روانی برقرار رہتی ہے۔ کہانی کا ہر حصہ برواقعہ اور برمکالمہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو قاری کو آخر تک دلچسپی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی واقعات اس کے اندر پیش ہوئے ہیں ان سب کا آپس میں لنک ہے، آپس میں وہ پیوست ہے۔ کوئی جول اس کے پلاٹ میں نہیں ہے، ڈھیلا ڈالا نہیں ہے اس کا پلاٹ۔ اسلوب اور زبان و بیان: تارڑ کی زبان اردو ادب میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ راکھ کی خاص بات اس کا اسلوب بیان ہے جو کہیں ناول کا رنگلی ظاہر ہوتا ہے اور کہیں ایک سفر نامے کی مانند قاری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتا ہے۔ چونکہ تارڑ صاحب ایک سفر نامہ نگار بھی ہیں، 36 سفر نامے انہوں نے لکھے ہیں، تو اسی وجہ سے ناول کے اندر بھی وہ سفر نامے کی تکنیک آ جاتی ہے۔ اس ناول کی زبان بہت عمدہ اور صاف ہے جو پڑھنے والے کو کہانی میں گم کر دیتی ہے۔ اس ناول میں مصنف نے برصغیر کی تقسیم، سماجی تبدیلیوں اور تہذیبی میل جول کو نہایت مہارت سے پیش کیا ہے۔ تارڑ کی تحریر میں تاریخ ایک زندہ کردار کی طرح نظر آتی ہے جو نہ صرف ماضی کے واقعات کو بیان کرتی ہے بلکہ ان کی اثرات کو موجودہ زندگی پر بھی ظاہر کرتی ہے۔ ناول کا بیانیہ تفصیلی اور شاعرانہ ہے جو قارئین کو تقسیم ہند کے سانحات، لاہور کی گلیوں اور اس دور کی تہذیب کے رنگوں میں ڈبو دیتا ہے۔ ان کا اسلوب جو تاریخ کے ساتھ تہذیب کے گہرے تعلق کو اجاگر کرتا ہے۔ تارڑ نے اپنے محسوس انداز میں اردو کے الفاظ اور جملوں کی تشکیل کی ہے جو ان کی ادبی مہارت کی عکاسی کرتی ہے۔ زبان و بیان کے حوالے سے ایک اقتباس اس ناول سے ملاحظہ ہو۔ تارڑ لکھتے ہیں اس ناول میں کہ او بے حد بیزار ہوا، او ہمیشہ بیزار ہوتا تھا، یہ عورت کیوں نہیں سمجھتی، درختوں سے پرے چار دیواری ہے اور کوئی بھی اندر جھانک سکتا ہے، اندر آ سکتا ہے۔ اس نے شتابی سے اپنی بوسیدہ نیلی جین چڑھائی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ہیٹر کی گرمی سے آسودہ کیے ہوئے اس کے جسم سے دسمبر کی سرد کرچیوں والی ہوا ٹکرائی
اور اس نے ایک جرجوری سی لی۔ اسے سویٹر پہن کر باہر آنا چاہیے تھا۔ یہ عمر رسک لینے والی نہیں تھی، چاہے آپ اس کے بارے میں کانشس ہو یا نہ ہو۔ تو دیکھیں انگریزی کے الفاظ کا استعمال بھی انہوں نے کیا ہے، تو یہ بھی ان کے اسلوب کا حصہ ہے۔ علامت نگاری۔ عراق میں علامت نگاری اور استعارے کا استعمال بہت نمایاں ہے۔ لفظ عراق خود ایک علامت ہے جو قوموں کے عروج و زوال، انسانی خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ایک زندہ قوم کے عراق میں تبدیل ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ناول انسان کی کمزوریوں، اس کی اندرونی تلخیوں اور معاشرتی بے حسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 1971 کی جنگ اور سقوط ڈھاکہ، بنگلہ دیش کی جدائی جیسی تاریخی واقعات بھی استعاروں کی صورت میں ناول کے مختلف حصوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ منظر نگاری۔ مستنصر حسین تارڑ نے اس ناول میں منظر نگاری بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ وہ ہر ایک چیز کی جزیات اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا جادوکاری پر چل جاتا ہے۔ ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہے کہ وہ پوشیدہ و اسرار تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ناول عراق میں منظر نگاری کے حوالے سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ صبح کی دھوپ جنگل کے درختوں اور کھیتوں پر جزیروں کی صورت میں روشن تھی۔ جیپ کی رفتار اگرچہ تیز تھی لیکن حالیہ بارشوں کی وجہ سے دھول بالکل نہیں اٹھ رہی تھی اور فضا بے حد صاف اور نتری ہوئی تھی۔ قادر آباد کے ذخیرے کے پانی تا حد نظر پھیلے ہوئے تھے اور ان میں سرکنڈوں کے جھنڈ تھے۔ پانیوں پر سینکڑوں مرغابیاں یوں تیرتی تھی جیسے اصلی نہ ہو، ڈیکائے ہوں، اور اس طرح کی درجنوں ٹکڑیاں تھیں جو دسمبر کی دھوپ میں اپنے آپ کو گرماتی تھی۔ ٹکڑیاں گھاس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک منظر تھا۔ تو دیکھیں بالکل سامنے، آنکھوں کے سامنے منظر آتا ہے۔ مکالمہ نگاری۔ ناول عراق میں ہمیں تارڑ صاحب کی مکالمہ نگاری کا ہنر عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے بہترین مکالمے تخلیق کیے ہیں کافی ہنرمندی کے ساتھ۔ اس ناول کے مکالمے موزوں اور برمحل ہیں، یعنی کرداروں کے نفسیات کے مطابق ہیں۔ اس ناول میں مکالمے کرداروں کی سوچ، حیثیت اور قابلیت کے مطابق ہیں۔ جوزفین اور مشاہد کے درمیان ہونے والے مکالمے کو ملاحظہ کیجیے۔ شکار کیسا رہا؟ چار کیا؟ 4 مرغابیاں، 1 شیولر اور 3 نیلسر۔ لیکن تم خوش نہیں ہو؟ نہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ 4 مرغابیوں کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ مکالمہ ہے جو آپ نے ملاحظہ کیا ان دو کرداروں کے درمیان۔ اس میں دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل عام جس طرح ہم زندگی میں بولتے ہیں اس طرح یہ مکالمے بھی ہیں۔ تو یہ فنی جائزہ تھا کردار نگاری، اس پر بعد میں بات کریں گے، تفصیل کے ساتھ اس کے کرداروں کو بیان کریں گے، فکر جائزہ بھی پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔